بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ کسی بزرگ کی خدمت میں شاہی کھانا لے کر حاضر ہوا اور بزرگ سے کھانے کی درخواست کی۔ بزرگ نے ایک آئینہ منگوایا اور شاہی مرغن کھانے میں سے ایک لقمہ لے کر اس پر مل دیا۔ پورا آئینہ دھندلا پڑ گیا۔ پھر انہوں نے اس دھندلے آئینے پر اپنی جو کی خشک روٹی مل دی تو آئینہ صاف اور شفاف ہو گیا۔ بزرگ نے اس عمل کے بعد بادشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے یہ مرغن کھانے آئینہ دل کو سیاہ کرتے ہیں، لیکن نان جو اسے جلا دیتی ہے، لہٰذا مجھے اس سے معاف کیا جائے۔ بادشاہ بزرگ کی بات سن کر ایک لہجہ رکا اور پھر یوں گویا ہوا، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو فرمائیے۔ بزرگ نے بادشاہ پر ایک اچٹتی سی نظر ڈالتے ہوئے کہا کہ مکھیاں اور مچھر بہت پریشان کرتے ہیں، ان کو حکم دیجیے کہ مجھے ستایا نہ کریں۔ بادشاہ نے لاچار ہو کر کے کہا کہ میرے حکم سے تو یہ منع نہیں ہو سکتے، جس پر بزرگ نے فوراً ہی جواب دیا کہ اے بادشاہ، جب ایسی حقیر ترین جانور بھی آپ کی اطاعت سے منحرف ہیں اور آپ کو ان کے دفعیے پر قدرت نہیں، تو پھر میں اور کس چیز کے لیے آپ سے امداد طلب کروں؟ بادشاہ لاجواب ہو کر مایوس چلا گیا۔ یعنی اس سے معلوم یہ ہوا کہ جاہ و حشمت اور حق حکمرانی کے باوجود انسان سے بڑا بے بس اس کائنات میں کوئی نہیں، اور آج کورونا کے قہر سے دنیا کی بے بسی ظاہر ہے۔ ہر روز انسان کی موت خدا کی قدرت کی گواہی ہے۔ امریکہ سپر پاور سہی، سب سے بڑا سہی، مگر کیا وہ کورونا کی تباہی روک سکا؟ کیا موت کے منڈلاتے سائے امریکیوں سے دور ہو سکے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کاش کہ لوگ اپنی برائی کے بجائے برائی کے نتائج بد سے بچنا سیکھیں۔ کاش کہ ہم اپنے استقبال کے خواہاں ہونے کے بجائے موت کے استقبال کے لیے تیار رہا کریں۔ شرافت اور نجابت کوئی اپنی ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آتا، بلکہ سب ایک سے ہوتے ہیں، لیکن جو اپنے اخلاق و عادات اور دل و دماغ کی حالت کو اچھا کر لیتا ہے وہی اصلی شریف و نجیب ہوتا ہے، اور جو خراب کر لیتا ہے وہ ذلیل کہلاتا ہے۔ یاد رکھو کہ دلی سکون خواہشات کے پورا ہونے میں نہیں، بلکہ خواہشات کے روکنے میں ہے۔ خوش اخلاقی کا اجر صرف قیامت ہی کے لیے مخصوص نہیں، بلکہ دنیا میں بھی انسان کے لیے ذریعہ راحت ہے، اور یہی وہ ارادہ و شعور ہے جو بے بس انسان کو بخشش کی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے کہ دکھ خود بخود پیدا نہیں ہو جاتا، یہ عموماً گناہ کی پیداوار ہے۔ تم گناہ چھوڑو، دکھ خود بخود دور ہو جائے گا، کیونکہ گناہ اس لیے نقصان دہ نہیں ہے کہ اس کی ممانعت کر دی گئی ہے، بلکہ ممانعت ہی اس لیے کی گئی ہے کہ یہ نقصان دہ ہے، اور یہی احساس و شعور ہماری زندگی کا حاصل ہے۔ تو اے لوگو، پروردگار کی رحمت، مغفرت اور قدرت چاہتے ہو تو نیک بن جاؤ۔ اپنی لاچاری پر بے بسی کا اظہار نہ کرو، نازاں رہو اور فخر کرو کہ صرف تمہارا خالق ہی با اختیار ہے، اور ہم سب بے اختیار و بے بس، اور اپنی اسی بے بسی کو محسوس کرتے ہوئے ظلم سے دور رہو، کیونکہ وہ با اختیار خالق چاہے تو پل بھر میں ہمیں مٹا دے، لیکن ہم تھوڑے سے اختیار و اقتدار کے مالک بن کر ایسے خود فریبی میں مبتلا ہوتے ہیں جیسے ہمیں کبھی مرنا ہی نہیں۔ جسے دیکھو مال و زر کی طاقت پر ایسی تمکنت اور تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے جیسے اس کا پیدائشی حق ہو۔ نہ جانے طاقت کی کنجی ملتے ہی ہم بے قابو کیوں ہو جاتے ہیں؟ نہ جانے عہدہ و منصب کے پاتے ہی ہلاکوں خواں کیوں بن جاتے ہیں؟ کیا کسی کو روز حساب کا احساس نہیں؟ کیا کسی کو خدا کے نائب ہونے کا پاس نہیں؟ لوہے کو کوئی خراب نہیں کرتا، لوہا خود اپنے زنگ سے خراب ہوتا ہے۔ آپ خود اپنے آپ کو پڑھنا اور جاننا سیکھو۔ زندگی کے سارے راز آپ پر خود بخود کھل جائیں گے، اپنی حقیقت بھی جان جائیں گے اور خدا کی قدرت و کمال کو بھی سمجھ جائیں گے۔ دعا ہے کہ اے اللہ، ہمیں اپنے فضل و کرم کا اہل بنا، اپنی مغفرت و رحمت کے لائق بنا، ہمارے دلوں کو اپنے انوار و تجلیات سے منور فرما۔ آمین ثم آمین۔